وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم من عالی ثلاث بنات فأدبہن وزوجہن فأحسن الیہن فلہ الجنہ۔ یہ حدیث پاک حضرت سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعلی ثلاث بنات، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعلی ثلاث بنات، جس شخص نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، پھر فرمایا فأدبہن، ان کو ادب سکھایا، وزوجہن، ان کی شادی کی، فأحسن الیہن، ان سے اچھا سلوک کرتا رہا، فلہ الجنہ، اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ بلکہ فلاح الجنہ کا مطلب ہے اس کے لیے جنت ہو گئی، ڈن۔ مگر تھوڑی سی میں اس میں کلیئرٹی دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی من اعلی ثلاث بنات، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، بعض محدثین نے فرمایا ہے بیٹیوں کے ماتات اخوات بھی شامل ہیں، یعنی جس طرح 3 بیٹیوں کی پرورش کی اسی طرح جس کسی نے 3 بہنوں کی پرورش کی اس کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ ایک یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ دوسری بات، 3 بیٹیوں کی پرورش کی، آگے فرمایا فأدبہن، ان کو ادب سکھایا۔ ادب میں کیا چیز شامل ہے؟ محققین نے فرمایا فأدبہن میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے، یعنی اس نے بیٹیوں کو تعلیم بھی دلوائی اور تربیت بھی کی۔ تعلیم کامن چیز ہے، اس میں آج کے عصری علوم بھی شامل ہے، جدید عصری علوم بھی دے، وہ بھی علم ہے، تعلیم ہے، اور اس کے ساتھ قرآن کی فہم دینا، حدیث کی سمجھ عطا کرنا، شریعت محمدی کی فہم عطا کرنا، یہ بھی ادبہن میں شامل ہے، یعنی تعلیم اور تربیت میں کیا ہے؟ ان بیٹیوں کو ام المومنین سیدہ عائشہ پاک کی سیرت سکھائی جائے، ان کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی سیرت بتائی جائے، پڑھائی جائے، سمجھائی جائے۔ یہ سارا فأدبہن میں شامل ہے، یعنی تعلیم بھی شامل ہے، تربیت بھی شامل ہے۔ آگے فرمایا وزوجہن، اور پھر اس نے ان اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی۔ الحمدللہ یہ حکم ہے، ہم مانتے ہیں، شادی کی۔ اس کے بعد فرمایا وأحسن الیہن، اور پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا رہا۔ اچھا، یہاں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے میں ایک بریک حکمت ہے، ایک بریک حکمت ادھر اشارہ کرنا چاہوں گا۔ وہ کیا ہے بھلا؟ پہلے ذکر آیا زوجہن، شادی کا، پھر حکم آیا احسن الیہن، یعنی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا۔ بھائی اچھا سلوک شادی کے بعد کرنا ہے، شادی سے پہلے حسن سلوک نہیں کرنا، کیونکہ شادی کے بعد حسن سلوک کا ذکر آیا ہے۔ کیوں؟ تو جناب اس میں بریک حکمت یہ کار فرما ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بھی بیٹی شادی سے پہلے جب گھر میں ہوتی ہے تب تو آپ حسن سلوک کرتے ہی ہیں، تب تو کہنے کی کیا خاص ضرورت پڑی، تب تو آپ ان سے حسن سلوک کرتے ہی ہیں۔ یہ شادی کے بعد جو سرکار نے ذکر فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ شادی کر کے اس کو بھول نہ جاؤ، اس سے پھر بھی باپ حسن سلوک جاری رکھے، اور خدا نخواستہ اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو بھائی وہی حسن سلوک جاری رکھے، اسے خوشیوں پہ یاد کرے، عیدین پہ اسے تحائف دیں۔ یہ بھی احسن الیہن میں ہے، حسن سلوک میں شامل ہے۔ اور آگے فرمایا جو حسن سلوک کرتا رہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پہ عمل کرتا رہے گا، اللہ اس کے لیے دین و دنیا کی خیر و برکات کا ظہور فرمائیں گے۔
آگے فلاح الجنہ، اس بندے کی جنت پکی ہو گئی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا بھی بیٹیوں کے ساتھ بہنیں بھی اس کے محتاط شامل ہیں، اگر وہ بھی حصے میں آ جائیں، باپ فوت ہو جائے تو بہنوں سے بھی یہی رویہ رکھنا ہے۔ اور آج کل جس کے گھر میں مسلسل 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، اس کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، یہ آپ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں جس میں میں بھی رہ رہا ہوں، وہ بندہ پریشان ہوتا ہے۔ یاد رکھو، پریشان نہیں ہونا، بیٹا اللہ کی نعمت ہے اور بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس کو اسی نظر سے دیکھیے گا۔ اور آخری 2 جملے کہہ رہا ہوں، وہ کیا؟ محدثین فرماتے ہیں جس کے گھر میں اللہ بیٹا بھیجتا ہے، اللہ اس بچے سے مخاطب ہوتا ہے آنے والے سے، اور اللہ فرماتے ہیں کہ اے بچے تو اپنے باپ کے گھر میں جا رہا ہے، اور جا اپنے باپ کے گھر میں اور اس کی معاونت کر، اس کا مددگار بن جا کے۔ اور جب بیٹی آتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اے بچی تو اپنے باپ کے گھر میں جا رہی ہے، اپنے باپ سے کہنا ٹینشن نہ لے، اس کا مددگار میں آپ خدا ہوں۔ تو لہٰذا میرے دوست، جب بیٹی آئے تو ٹینشن فری رہے، سمجھیے کہ گھر میں اللہ کی رحمت آ گئی ہے، اب میرا مددگار وہ خالق و مالک میرا مولا ہے۔ اللہ حق سمجھے۔